مختصر حمد و ثناء کے بعد الحمدللہ پچھلے کئی ایک جمعوں میں ہمارا جو موضوع رہا وہ سورہ فاتحہ شریف رہی اور اس کی الگ الگ کر کے تمام ہی آیتوں کے اوپر الحمدللہ بیانات کا سلسلہ رہا۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ شریف آتی ہے۔ سورہ بقرہ ہی کے متعلق انشاءاللہ اگلے کئی ہفتوں میں بیان ہوگا، اس کے مختلف موضوعات کے متعلق۔ سورہ بقرہ یہ بڑی ہی عزتوں والی رفعتوں والی صورت ہے، یہ وہ صورت ہے جو گھروں کو روشن کرنے والی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر ہے اقرأوا الزہراوین۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو چمکدار سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ وہ کون سی؟ آگے خود ارشاد فرمایا البقرہ و سورۃ آل عمران۔ وہ دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں۔ فرمایا ان دونوں کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں تلاوت کیا کرو؟ آگے حضور علیہ السلام کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا یہ دونوں صورتیں کل بروز قیامت اپنے قاری کی، جو اس کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کو پڑھنے والا ہے، اس کی شفاعت کرے گی۔ تو یہ دونوں صورتیں بڑی عزتوں والی ہیں بھی چمکدار۔ حضور نے خود حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الزہراوین، دونوں جو چمکدار صورتیں ہیں، اقرأوا ان کی تلاوت کرو، اور پھر دونوں صورتوں کو بیان بھی فرما دیا۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان بھی ایک حدیث مبارکہ ہی کے اندر ہے، صحابی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے درمیان جس صحابی کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ان دونوں صورتوں کو سیکھ لیتا تھا، اس کا ہمارے درمیان ایک الگ طور پر رتبہ اور مرتبہ ہوا کرتا تھا۔ ہوتا ہے نا، سارے انسان بیٹھے ہیں، سارے ہیں، لیکن بس وقت کسی ایک کوئی خاص، مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، کئی سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر کوئی باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آ گیا، باہر سے کوئی کورسز کر کے آ گیا، بقیہ نے پاکستان میں کی، ہمارے ملک میں کی ہیں، تو ہم اس کو ذرا ہولا لے لیں گے۔ جو باہر سے ڈگری لے کر آ گیا اس کو ہم کہیں گے یہ تگڑا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی ڈگری کی بات ہے نا۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان وہ صحابی کہ جس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھ لیا ہوتا تھا، اس کا ایک الگ سے مقام ہوا کرتا تھا، اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یار یہ صحابی ہیں، انہوں نے یہ دونوں صورتیں ان کو سیکھ لیا ہے اور اس کی تلاوت بھی کیا کرتے ہیں۔ تو دونوں صورتیں بڑی عزت والی ہیں، رفعت والی ہیں، ان کی تلاوت، ان کی قراءت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ابن مسعود بھی کہا جاتا ہے، آپ سے روایت ہے، آپ اپنے جہاں پر آپ کا گھر ہوا کرتا تھا اس کے قریب آپ مسجد کے اندر لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، دین کی تعلیمات سکھایا کرتے تھے۔ تو جیسے ہمارے یہاں پر حلقہ احباب کو اکٹھے کر کے ہم اجتماع کرتے ہیں، تو ایسے ہی آپ ایک جگہ پر تشریف فرما ہوتے اور دیگر لوگ آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ ان کو دین کی باتیں سکھایا کرتے اور دین کے واقعات، صحابہ کی بہادری کے واقعات یہ بھی سنایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے لوگوں کو ایک واقعہ سنانا شروع کیا، یہ تفسیر در منصور کے اندر یہ واقعہ مذکور بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، یہ ایک صحابی خود حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں حضور کے ایک صحابی تھے، یہ جا رہے تھے، رستے کے اندر ان کو شیطان نظر آ گیا۔ اب یہ صحابہ کی شان ہے، ان کو شیطان بھی نظر آ جاتا، وقت نہ ہمارے پاس تو آئے شیطان نظر ہی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ فرماتے ہیں ایک صحابی جا رہے تھے، رستے میں ان کو شیطان مل گیا، تو صحابی رسول نے شیطان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ اس کو پکڑا اور پٹک کر نیچے زمین پر ڈال دیا۔ جیسے زمین پر ڈالا نا تو وہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک آپ کو بڑی کام کی بات بتاؤں گا۔ صحابی رسول نے چھوڑ دیا، چھوڑا تو شیطان آگے سے مکر گیا، وہ ہے ہی مکرنے والا، مکر گیا، کہنا میں کوئی نہیں دسنی گل کوئی نہیں۔ آپ نے اس کو پھر پکڑا، پھر مارا، پھر نیچے گرا دیا، تو پھر کہتا ہے چھوڑ دے، میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ آپ نے پھر صحابہ ہے نا، صحابہ خود بھی سچے، اور جب آگے سے کو پتا ہے جھوٹا آدمی ہے، لیکن جب بات کرتا تھا تو اس کے اوپر یقین کر لیتے تھے، ہو سکتا ہے اب سچ بول رہا ہو۔ تو اب آپ نے دوبارہ اس کو چھوڑ دیا،
چھوڑا وہ پھر مکر گیا، کہتا کوئی نہیں دسنی۔ آپ نے اس کو تیسری مرتبہ پھر پکڑا اور پکڑ کر نیچے گرایا، نیچے گرا کر اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے اور اس کی گردن کے اوپر اپنا ناخن یہ انگوٹھا رکھ لیا اور کہا بتا، کہتا ہے بتاتا ہوں۔ اب اس نے بتانا شروع کیا، وہ کہتا ہے کہ ایک بات بتاتا ہوں بڑی کام کی ہے۔ وہ بات کون سی ہے؟ کہتا ہے کہ شیطانوں کا مجمع لگاؤ نا کسی جگہ پر، ٹولے بنے ہو، ایک دشمن ہی یہ بڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن اور وہ بھی نظر جو نہ آئے، لیکن یہاں پر وہ شیطان کا کہہ رہا ہے، کہتا ہے شیاطین کا مجمع لگاؤ، کیونکہ شیطان ایک بڑا ہے، اس کی آگے اولاد بھی تو، ہم سب کے ساتھ تو شیاطین موجود ہے، تو کہا شیطانوں کا مجمع کہیں پر لگاؤ۔ وہاں پر سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کر دی جائے، سارے کے سارے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی گھر ہے، آگے اس نے مزید فرمایا، کہتا ہے کوئی گھر ہے، وہاں پر سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کر دی جائے شیطان وہاں پر گھس نہیں سکتے۔ تو یہ ایسی کام کی بات ہے، جنات کو دور کرنے والی یہ صورت ہے۔ اگر کسی کو جنات کا مسئلہ ہے، یہ معاملات ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ بندہ کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ صورت روشن صورت ہے، یہ صورت دلوں کو چمکانے والی صورت ہے، یہ صورت شفاعت کرنے والی صورت ہے، یہ صورت بیڑے پار کرنے والی صورت ہے۔ تو اس صورت کی تلاوت کرنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے سورہ بقرہ یہ تقریباً 2.5-3 پاروں کے اوپر آتی ہے، تو ہم میں سے ہر کوئی اس کو ہر روز پورا پڑھے تو یہ تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، دیگر مصروفیات، دیگر کام کاج، لیکن جتنا ہو سکے 1-2 آیت ہی صحیح بندہ ساتھ میں سورت پڑھے، ساتھ میں اس کی تفسیر پڑھ لے، اس کا ترجمہ پڑھ لے، دل کو بھی سکون ہو جائے میں نے قرآن سے آج کچھ پڑھا ہے، دل کو سکون ہو جائے آج میں نے کچھ سیکھا ہے، آج مجھے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، عمل کرنے کے لیے نئی بات پتہ چلی ہے، میں نے ایسے عمل کرنا ہے، قرآن میں رب نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، دل کو سکون بھی ہو جائے گا، ساتھ میں یہ سورہ بقرہ پڑھنے کی فضیلت کی ساتھ ساتھ ملتی جائے گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ ہی کے متعلق چند باتیں یہاں پر ابھی عرض بھی کروں گا۔ اللہ جل وعلا سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم کا اب مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس کے بارے میں جو اتھینٹک قول ہے نا، بالکل جو پیور قول جس کو کہتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد ہے، معتبر ہے، وہ تو یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ۔ یہ جو الفاظ ہیں حروف مقطعات جنہیں کہا جاتا ہے، قرآن کی دیگر کئی سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد را، یوں کر کے کئی ایک الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ جتنے الفاظ ہیں ان کی مراد کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک معلومات نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، اب فرماتے ہیں ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ راز محفوظ ہوتے ہیں جو لکھنے والے کو پتہ ہوتے ہیں، جس کے لیے لکھی جاتی ہے اس کو پتہ ہوتے ہیں۔ فرمایا قرآن مجید کے راز یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن ہم سارے کا سارا پڑھتے ہیں، آپ ابھی کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر لے آئیں، قرآن پڑھنا شروع کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، ہر جگہ پر ہر لفظ کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا، لیکن جہاں پر ایسے الفاظ آئیں گے جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، کسی عالم دین نے، کسی مفسر نے، کسی مترجم نے، کسی نے بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں پیور کہا جائے کہ اس کا کوئی ترجمہ ہمیں معلوم ہے تو یہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہاں علماء نے اس کی تفاسیر کی ہیں، علماء نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ چیز لی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے رب کی مراد یہ ہو۔ جیسا کہ ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں الف لام میم، ان میں سے ہر لفظ کا کے اعتبار سے رب تبارک و تعالی نے ایک ایک الگ الگ چیز کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اب اس میں بھی اب کئی ایک اور اقوال بھی ملتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک قول ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں یہ جو الف لام میم، یہ جو 3 حروف ہے، یہ 3 چیزوں کی رب نے یہاں پر قسم یاد فرمائی۔ الف سے مراد یہاں پر حضور علیہ السلام کا قیام کرنا ہے، حضور نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے نا، تو رب نے الف کے ساتھ اس کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ آگے فرمایا رب نے فرمایا لام، تو لام سے مراد حضور علیہ السلام کا رکوع کرنا ہے۔ آگے فرمایا میم، میم سے مراد حضور کا سجدہ کرنا ہے۔
تین چیزوں کی رب نے قسم یاد فرمائی، فرمایا الف لام میم۔ تو اب مراد کیا بنے گی اگر یہ معنی مراد لے؟ رب جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کے قیام کی قسم، اے محبوب آپ کے رکوع کی قسم، اے محبوب آپ کے سجدوں کی قسم، یہ جو کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو قرآن ہم نے نازل فرمایا ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی بات کا شک نہیں ہے۔ رب جل وعلا نے تین قسمیں یاد فرمائی، پھر فرمایا اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا ایک بات بڑی توجہ کرنے والی ہے، بڑی ہر ایک کو پتہ بھی ہے تقریباً، صرف توجہ اس طرف نہیں۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کا مقصد کیا؟ لوگوں کو رب کی طرف بلانا، لوگوں کے سامنے یہ اظہار کرنا کہ میں رب کا نبی ہوں، رب نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے، میں رب کے احکامات لے کر آیا ہوں تم تک پہنچانے کے لیے۔ رب نے انبیاء بھیجے لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اب جتنے بھی انبیاء ہیں رب نے ان سارے انبیاء کو دو چیزیں عطا فرمائی، ضرور عطا فرمائی۔ نمبر ایک، رب نے وحی ان کی طرف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف وحی فرماتا، رب کی وحی، یہ کتاب ہوگی، رب کا حکم ہو گیا۔ اور دوسری چیز ہوا کرتی تھی رب تبارک و تعالیٰ معجزات عطا فرماتا، کیونکہ نبی جب اپنی نبوت کا اظہار کرے گا کہ میں رب کا نبی ہوں لوگ انکار کر دیں گے۔ نبی جب کہے گا یہ جو بات میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، یہ رب نے ارشاد فرمایا ہے، یہ رب کی کتاب کے اندر ہے، یہ رب نے نازل فرمایا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، لوگ رب کو ہی نہیں مان رہے اس کی بات کو کیسے مانیں گے؟ تو اب جب نبی نے وحی لے لی، نبی کی طرف وحی آئی، اب نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگ جھٹلائیں گے، تو رب نے دوسری چیز عطا فرمائی، وہ ہے معجزہ۔ معجزہ ایسی چیز جو کہ عقل کے اندر جلدی جلدی بندے کے نہیں آتی، عموماً عادتاً بندہ وہ کام نہیں کر پاتا۔ تو اب معجزہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، گویا کہ جو وحی ہے یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ معجزہ ہوتا ہے یہ اس کے اوپر دلیل دی جاتی ہے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، دیکھو اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں جو دوسرا بندہ نہیں کر سکتا وہ میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس گئے، جا کر اس کو کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ، تم اپنے آپ کو خدا کہتے اس دعوے کو چھوڑ دو۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں جی نہیں، تم ہمارے پاس تمہاری پرورش ہوئی، ہمارے پاس ہی کھایا پیا، اب تم یہ بات کہہ رہے ہو میں نبی ہوں۔ تو آپ نے اس وقت کیا کیا؟ اللہ جل شانہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، آپ نے اپنا عصا اس کے سامنے پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو اس کے سامنے اپنی بغل سے نکال کر دکھایا، وہ روشن ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے یہ معجزات عطا فرمائے تاکہ آپ کی نبوت کو یہ آپ ثابت کر سکے۔ اچھا دیگر جتنے انبیاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نبوت بھی عطا فرمائی، وحی عطا فرمائی، اور وحی کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ حضور کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، حضور کے پاس بھی وحی بھی آئی جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور معجزات بھی ہیں، لیکن ایک مزے کی بات جو یہاں پر ہے اور کہیں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام وحی جو ہوتی ہے، میں نے پہلے کیا کہا، یہ دلیل ہوتی ہے، یہ دعویٰ ہوتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے معجزے دکھانے پڑتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو وحی آئی آپ کی دلیل بھی وہی ہے، اگرچہ دیگر کئی معجزات ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی جو وحی ہے وہی آپ کی دلیل بھی ہے، آپ کا جو دعویٰ ہے وہی آپ کی دلیل بھی بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اے لوگو میں رب کا آخری نبی ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، تمہارے پاس احکام لے کر آ رہا ہوں، میرے اوپر رب وحی فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے یہ احکام ہیں، رب یہ چیزیں ارشاد فرماتا ہے۔ اب آگے سے انہوں نے پتہ کیا کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ان کو خواب آتی ہے، رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح آ کے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ وحی ہے۔ اچھا بعضوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جی پرانی قوموں کے قصے کہانیاں اٹھا کے لے آتے ہیں، وہ ہمارے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے، یہ رب کا پیغام ہے۔ اچھا بعضوں نے کہنا شروع کر دیا
کہ یہ جی شاعر ہے، یہ شعر لکھتے ہیں، شعر لکھ کے ہمارے سامنے لے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ رب کا کلام ہے۔ بعضوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ معاذ اللہ جی ان کو یہ مجنون ہے، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں نا پاگل، انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ مجنون ہے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے ان چیز کا رد کر دیا کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ اب میں نے پہلے عرض کیا کیا کہ وہی جو ہوا کرتی تھی یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا، پھر رب معجزات عطا فرماتا، لیکن قرآن وہی بھی ہے، رب نے معجزہ بھی بنایا ہے۔ اب جب بات یہاں پر آئی لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جی نہیں یہ رب کا کلام نہیں، رب نے اسی کے اندر دلیل بھی پیش فرما دی۔ رب جل وعلا قرآن ہی کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ فرمایا اے لوگو اگر تم یہ لگتا ہے کہ میرے محبوب تمہارے پاس جو کلام لے کر آئے ہیں، تمہارے پاس جو باتیں لے کر آئے ہیں، تمہیں جو پڑھ کر سناتے ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ اشعار لکھ کر آ جاتے ہیں تمہارے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں قصے لے کر آ جاتے ہیں تمہیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اے لوگوں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تمہیں دعویٰ دیتا ہوں، اگر تم اس بات میں کسی شک کے اندر ہو کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں قیامت تک کے لیے تم میں سے کوئی بھی جائے اس قرآن کی طرح کی، اس میں 114 صورتیں ہیں، کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آئے، اکیلا نہ جائے، ساتھ میں جو اس کے دیگر ساتھی ہیں ان کو لے لے، ایک بھی صورت لے آؤ، ثابت کر دو یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ لیکن اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک ایسا بندہ نہیں آیا جس نے یہ ایک بھی صورت لائی ہو، ایک بھی آیت لائی ہو کہ یہ قرآن کے مقابلے میں لے کر آیا ہوں۔ تو رب نے قرآن کو دعویٰ بھی بنا دیا، رب نے قرآن ہی کو دلیل بھی بنا دیا۔ تو قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے۔ اچھا حضور علیہ السلام کو یہ قرآن عطا کیا گیا، اس کے ساتھ اسی قرآن پاک کے متعلق حضور علیہ السلام نے جب یہ قرآن پاک لایا لوگوں کے سامنے بیان کیا، اب لوگوں کی میں نے باتیں بتا دی، حالانکہ قرآن ایسا ہے جو کہ کئی اعتبار سے دیکھا جائے تو معجزہ ہے۔ قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے سچی خبریں یہ بیان فرمائی ہیں، قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے سچی خبریں بیان فرمائی۔ اچھا جب قبلہ چینج ہوا تو سارے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، یہ عمومی طور پر سب کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر نماز ہی کے اندر جب حکم ہوا کہ کعبہ کی طرف منہ کر لے تو حضور نے منہ پھیرا، تو کئی لوگوں نے باتیں کی۔ اچھا اس کا بھی پس منظر کچھ میں بتا دوں، حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے، جب ہجرت ابھی نہیں کی تھی، حضور مکہ ہی کی طرف منہ، کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اب جب مدینے میں گئے وہاں پر تقریباً 17 ماہ حضور علیہ السلام نے بیت المقدس شریف کو، جسے ہم فلسطین میں جو ہے بیت المقدس شریف کو اپنا قبلہ بنا دیا اور اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ 17 ماہ جب گزرے، اب یہ بھی رب کا حکم تھا تو حضور نے ایسا کیا، اپنی مرضی تو حضور کچھ کرتے ہی نہیں، حضور جو بھی کرتے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا۔ تو اب حضور کے دل کے اندر ایک تمنا تھی کہ میرا قبلہ یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، یہودی پھر تانا دینا شروع ہو گئے، باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ اپنا نیا دین لے کر آئے ہو تو پھر اپنا نیا جو ہے نا قبلہ بھی لے کر آؤ، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ کے دل میں یہ بات آیا کرتی تھی ہمارا قبلہ دوبارہ سے کعبہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر اور نماز ہی کے اندر یہ آیات نازل فرمائی اور ساتھ حکم دے دیا کہ اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ اب جب یہ کعبے کی طرف چہرہ پھر گیا تو ابھی کسی نے بات کی نہیں، بات بعد میں کی تھی لیکن ابھی باتیں کی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر پہلے ہی بیان فرما دیا کہ اب کافر جو لوگ ہیں، جو پاگل لوگ ہیں، سفہاء کا لفظ آیا، فرمایا جو بے وقوف لوگ ہیں، اب وہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ جی ان کو کس چیز نے اس کے بات کے اوپر ابھارا کہ اپنا چہرہ پھیر لے کعبہ شریف کی طرف، فلسطین کی طرف سے، بیت المقدس شریف کی طرف سے۔ ابھی بات کی نہیں تھی لیکن رب نے قرآن کے اندر پہلے ہی ارشاد فرما دیا، سایقول ان قریب بات کرنے لگے ہیں یہ،
ادھر رب نے یہ ارشاد فرمایا، ادھر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن نے جتنی خبریں دی ہیں آج تک کوئی ایک خبر جھوٹی ہوئی نہیں۔ اچھا کفار اگر ان کے پاس عقل، ظاہر سی بات ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہر چیز سلب کر لی، اگر کفار کوشش کرتے تو بھی وہ قرآن کو، کوششیں کی بھی انہوں نے، قرآن کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ کئی ایسے موقع ان کے پاس آئے، جیسا کہ ساتھ میں چلے ایک واقعہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک پروفیسر تھا، پی ایچ ڈی اس نے کی ہوئی تھی، اس کے متعلق آتا ہے کہ اس نے نا کسی بندے سے، ویسے وہ قرآن پاک تو پڑھتا ہی نہیں، نان مسلم تھا، وہ قرآن پاک تو پڑھتا ہی نہیں ہے، اور چھوٹے ہوتے ہی ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والی نہیں ہے جی، تاکہ بندہ دور رہے۔ لیکن آگے چل کر نا اس کو کسی نے بتایا کہ جی، اس کے اپنے ذہن کے اندر آئی یہ چیز کہ چلو میں اس کو پڑھتا ہوں اس میں سے غلطیاں نکالنے کے لیے۔ اب غلطیاں تو کوئی نہ نکلی، لیکن وہ خود حیران ہو گئے ایک جگہ پر، اور ایمان لے آیا۔ اور ایمان کیوں لے کر اس نے پھر بتایا، وہ کہتا ہے کہ جی میں جب پہنچا نا سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، کہتا ہے جب میں نے یہ سورۃ پڑھی تو اس میں آگے کیا ہے، سیصلیٰ نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ ان قریب جو یہ ابو لہب ہے اس کے جل جائے گا، اس کے ہاتھ جلیں گے، جہنم میں جائے گا۔ یہ تو یہ مفہوم اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے جو پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، جو کہتا ہے کہ میں نے سوچا، غور کیا کہ آیت نازل ہو گئی، سورت نازل ہو گئی، اب قرآن کا دعویٰ یہ ہے قرآن سچا ہے۔ اگر کوئی کافر اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تو اس وقت جیسے ابو لہب ہے، ابو لہب اس کے بعد 10 سال تک زندہ رہا، ہر کام میں حضور کس نے مخالفت کی۔ اس کو جب پتا چل گیا قرآن میں میرے بارے میں یہ آ گیا ہے، تو ایک لمحے کے لیے ہی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہی ایسا کر دیتا کہ میں ایمان لایا، بعد میں پھر جاتا اور لوگوں کو کہتا دیکھو جی میں ایمان لے کر آ گیا، حالانکہ یہاں پر تو یہ لکھا ہے کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئے گا، جہنمی ہے، تو قرآن جھوٹا ثابت کر دیتا۔ لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہ کر سکا، اس سے ثابت ہوتا ہے یہ کسی بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسی چیزیں ہیں، جب ابھی یہ کافی عرصہ پہلے کی بات، سائنس نے بھی بہت ترقی کر لی ہے، الٹرا ساؤنڈ مشینیں آ گئی ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ مشینیں یہ کرتی کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ نظر آ جاتا ہے مشین کی مدد سے، اگرچہ ابھی بھی وہ ان میں سے چیزیں جھوٹ ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے بہت کچھ اب بندہ دیکھ لیتا ہے۔ ابھی الٹرا ساؤنڈ مشین بنی نہیں تھی، بنانے کی تیاری میں سائنسدان لگے ہوئے تھے کہ ہم کوئی ایسی مشین بنائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ماں کے پیٹ کے اندر، اب دیکھنا وہ کیا چاہتے تھے، انہوں نے کہا ہم ایسی مشین بنائیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ماں کے پیٹ کے اندر یہ جو بچہ بنتا ہے، منی ہوتی ہے نا، منی کے ذریعے سے بچہ بنتا ہے، تو منی کے قطرے سے ایک دم سے بچہ بن جاتا ہے، ایک دم سے شکل بن جاتی ہے، یہ کچھ مراحل اس کے طے ہوتے ہیں۔ اب یہ سائنسدان اس چکر میں پڑے ہوئے، اس کے لیے وہ بنانے لگے۔ اچھا یہ وہ سوچ رہے ہیں سارا کچھ، ان کے اندر ایک اور ڈاکٹر تھا، اس ڈاکٹر نے بھی یہی وہ چکر کاٹ رہا تھا کہ جی مشین بنائے، پتہ چلے، پتہ نہیں ہے ابھی تک۔ لیکن ہوا کیا، ایک بندہ کوئی اس کے پاس بیٹھا ہو، اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس نے ایک آیت پڑھی۔ وہ آیت مبارکہ کیا تھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو کئی مراحل کے بعد پیدا کیا۔ اب جب اس نے یہ بات سنی نا، اس سائنسدان نے، وہ ایک دم سے اس نے پکڑا، اس نے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ قرآن پاک ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اس نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کھولا دکھایا، تو قرآن کس کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ تو محمد نے لکھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن نہیں اللہ نے لکھی ہے، اللہ تبارک۔ اس نے کہا اچھا یہ قرآن کے اندر لکھا، ہم تو اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس مسلمان نے پھر اس کو دوسری اور آیتیں نکال کر دکھائی کہ جس کے اندر یہ بیان ہے کہ انسان کو ہم نے ماں کے پیٹ میں کیسے کیسے بنایا۔ یہ میں پہلے ایک مرتبہ جمعے میں بیان بھی کر چکا ہوں، انسان ماں کے پیٹ کے اندر، یہ قرآن کے اندر موجود ہے، پہلے پانی کی بوند ہے، پھر خون کا ٹکڑا بن جاتی ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بنتی ہے، پھر ہڈیاں بن جاتی ہے، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر رب شکل عطا فرماتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ قرآن کے اندر 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا۔ جب اس سائنسدان کو یہ چیزیں نکال کر دی نا، اس نے کہا دیکھو جی دو باتیں ہیں، یا تو یہ کتاب جو ہے یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم انہوں نے لکھی ہے، اور ان کو یہ پتہ ان چیزوں کا اس طرح سے لگا ہوگا
کہ ان کے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین ہوگی، انہوں نے اس سے دیکھا ہوگا۔ پھر اس نے کہا نہیں یہ بات تو جھوٹ ہو گئی، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں ابھی تک ہم نہیں بنا پا رہے، 1400 سال پہلے کہاں سے مشین بن سکتی ہے؟ اس نے کہا دوسری بات پھر یہ ہے کہ یہ واقعی رب کا کلام ہے اور بالکل سچا کلام ہے۔ تو قرآن 1400 سال پہلے جس چیز کی خبر دے چکا، سائنسدان آج اس کو ثابت کر رہے ہیں، اس میں بھی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو یہ رب کا کلام ہے اور بڑا عظیم کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے۔ آج گورا اس کو پڑھ پڑھ کر کئی اصول اس سے وہ بنا رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا، آج بھی عرض کرتا ہوں، اگرچہ روزانہ کی ایک آیت ہو، میں اپلیکیشن بھی بتا چکا ہوں، صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان، یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لے، آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیں، اس کا آسان ترجمہ پڑھیں، نیچے اس کی تفسیر پڑھ لیں۔ یا دل کو بھی تو ٹھنڈ پڑ جائے کہ میں نے رب کا کلام پڑھا ہے، میں اخبار پڑھتا ہوں، میں دوسری چیزیں پڑھتا ہوں، سارا کچھ پڑھ لیا، قرآن کب پڑھوں گا؟ تو قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کتنے رنگ لگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی